کہتے ہیں کہ یہ دنیا چند ہوش مند پاگلوں نے بنائی تھی تاکہ اس میں اوسط درجے کے عقل مند زندہ رہ سکیں۔ آج ہم اسی طرح کے ایک ہوش مند پاگل وطائے فقیر کی درگاہ پر موجود ہیں۔ سندھ کے ملا نصیر الدین کہلائے جانے والے وطائے فقیر کی درگاہ حیدرآباد سے تقریباً 35 کلومیٹر دور ٹنڈولایار کے راستے میں قبہ اسٹاپ کے ساتھ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں، ان میں سے کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں۔ وطائے فقیر انہی صاحب اسرار لوگوں میں سے تھے۔ ان کے بچپن کا ایک قصہ بہت مشہور ہے۔ ان کی والدہ نے ان سے آگ لانے کو کہا، کہیں بھی آگ نہیں ملی تو ان کی والدہ نے ضج ہو کر انہیں جہنم سے آگ لانے کو کہا۔ انہوں نے اپنی ماں سے کہا، جہنم میں ہر شخص اپنے حصے کی آگ دنیا سے لے کر جاتا ہے۔ یہ خوشامد کرنے والا وہ بندہ تھا ہی نہیں نا، وہ تو غریب آدمی تھا، فقیر کے لباس میں گھومتا تھا۔ کسی نے ایک دعوت میں بتایا فقیر گیا تو اس کے کپڑے میلے تھے، کسی نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، بیٹھنے بھی نہیں دیا، تو فقیر صاحب کو دھکے دے کر وہ باہر نکال رہے تھے۔ بتایا فقیر چلا گیا کسی اپنے گاؤں کے وڈیرے سے جا کے ایک سفید جوڑا لیا، ایک بوشکی کا پٹکا لیا، ایک گھوڑا لیا اسے، پھر بتایا فقیر وہ کپڑے نئے پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کر اسی دعوت میں واپس پہنچ گیا۔ جب پہنچ گیا تو اس کو ہر کوئی آدمی خوشامد کا، آج کل اس نے یہ مثال ملتی ہے کہ خوشامد کا دور ہے، جس کے پاس اچھے کپڑے ہیں، بھلے کتنا بھی حقیر کیوں نہ ہو، سنا نا، کتنی بھی کیسے بھی ہو، لیکن اچھے کپڑے تو واہ واہ کرنے لگ جاتے ہیں لوگ، سائیں آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، کاٹن کا کپڑا پہن لیا۔ پھر فقیر صاحب کو پکڑ کے لے گئے دعوت میں، کوئی اس کو گھوڑے کو پکڑ رہا ہے، کوئی فقیر صاحب کو پکڑ کے لے کے جا رہا ہے۔ فقیر صاحب کو جا کے بٹھایا، جب اس کو کھانا آگے رکھا تو اس نے کھانا اٹھایا اور اپنے کپڑوں کے اوپر کھانا ڈالتا رہا۔ تو لوگوں نے کہا، یہ فقیر نے آپ کیا کر رہے ہو؟ بولا یار اگر مجھے کھانا کھلانا ہوتا تو میں پہلے بھی آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے دھکے دے کر نکال دیا آپ نے، ابھی آپ جو عزت دے رہے ہو وہ کپڑوں کو دے رہے ہو، مجھے تو نہیں دے رہے ہو، اگر مجھے عزت دینی ہوتی تو آپ پہلے دے چکے ہوتے، پہلے بھی میں آیا تھا، لیکن فلاں بندوں نے مجھے نکال دیا، آج وہ کپڑے پہن کے بھی پہنچا ہوں، تو عزت ہے کپڑوں کی۔ وطائے فقیر وہ کردار ہے کہ جس کے بارے میں سندھ میں کسی کو معلومات ہو یا نہ ہو، لیکن ان کا کوئی قصہ، کوئی حکایت یا کوئی ظرافت ضرور یاد ہوگی۔ وطائے فقیر کے بارے میں بہت سی روایات، متضاد روایات ملتی ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق یہ پیدائشی مسلمان تھے، کچھ کے مطابق ان کا نام وطن مل تھا اور یہ ہندو مذہب سے مسلم مذہب میں آئے تھے، کچھ کے مطابق یہ نصر پور میں پیدا ہوئے تھے، کچھ کے مطابق عمر کوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح کی متضاد روایات ملنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے بارے میں کام بہت زیادہ نہیں ہوا، جس مقام کے یہ انسان ہیں اتنا کام ان پر نہیں ہوا، کتابیں بھی بہت کم لکھی گئیں۔ بہت سے لوگوں کو ایسا بھی لگتا ہے کہ وطائے فقیر کے مزار کے برابر میں جو یہ مزار ہے، سفید رنگ کی جو عمارت ہے، یہ ان کے بھائی کا ہے، جبکہ جو یہاں کام کرنے والے یہاں کے علاقائی لوگ ہیں ان کے مطابق ایسا نہیں ہے، یہ ان کے بھائی کا نہیں، یہ ایک عقیدت مند کا ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں سے کسی ایک کا یہ مزار ہے۔ اس طرح کی باتیں، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی جو متضاد روایات ہیں اور جو کنفلکٹنگ نالج ہے، اس سے خاتمہ حاصل کیا جا سکے یا اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ حکومت کی جانب سے 2019 میں پہلی بار یہاں پر عرس ہوا ہے، باقی ہم جو گاؤں والے لوگ ہیں وہ کافی عرصے سے، تقریباً بہت سارے عرصے سے جب سے سائیں کا عرس مبارک مناتے آ رہے ہیں، وطائے فقیر و سید علی شاہ قدوم صاحب، اس میں ہم گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں اور سائیں کے بہت سارے مرید ہیں، ادھر لاشاری برادری ہے، کلوئی ہے، نایوں ہیں، کلوڑے ہیں اور بارانی علاقوں نے دیکھ خاص کے لیے ہیں، آرائی ہیں بہت سے، جن کے عزیز اقراب یہاں پر مدفن ہیں درگاہ کے قبرستان میں، وہ بھی اس مبارک میں ہم سے تعاون کرتے ہیں۔ پھر جس کا جو حال ہوتا ہے، کوئی چاول کی دیگ لے کے آتا ہے، کوئی سامان سڑا لے کے آتا ہے، سنیں نا، اس حوالے سے 12 ربیع الاول 13ویں اور 14ویں کی رات ہم گاؤں والے ہیں نا، وہ سالانہ عرس مبارک یہاں پر مناتے ہیں۔ رات کے محفل بھی ہوتی ہے، 14ویں کی رات قوالی کی محفل بھی ہوتی ہے، لتی سرکار پر جو راگ کرتے ہیں تنبورے والے، وہ بھی راگی ادھر آتے ہیں، درگاہ پر حاضری دیتے ہیں۔ دن کے ٹائم ایک ملاکھڑا بھی ہوتا ہے یہاں پر، اسی حوالے سے کر رہے ہیں۔ پیار محبت جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو ہم اپنے محبوب سے شکوے بھی کرتے ہیں، شکایتیں بھی کرتے ہیں اور تکلف بے تکلفی کی طرف دھیرے دھیرے چلتا چلا جاتا ہے۔ یہی حال کچھ وطائے فقیر کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی ہمیں ان کی لوک داستانوں میں ملتی ہے
جس کو کچھ لوگ پسند نہیں بھی کرتے اور کچھ لوگ انہیں عشق کی انتہا کہتے ہیں. جیسے ان کی ایک حکایت بہت زیادہ مشہور ہے کہ ان کے گائے کا چارہ ان کا پڑوس کا گدھا آ کر کھا جاتا تھا. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری اس گدھے سے جان چھڑوا دے. اگلے دن وہ سو کر اٹھے تو ان کی گائے مری ہوئی تھی. وہ ایک اندھے شخص کو لے کر آئے اور انہوں نے اپنی گائے کے اوپر اس کا ہاتھ لگوا کر پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو اس اندھے شخص نے بتایا کہ یہ گائے ہے. تو وطائے فقیر نے اللہ سے کہا کہ اللہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے یہ گائے ہے، تجھے نہیں پتہ چلا؟ میں نے تجھ سے گدھے سے جان چھڑوانے کا کہا تھا، تو نے میری گائے ہی مار دی. وطائے فقیر ہوں یا ان جیسا کوئی بھی ہوش مند پاگل، ان کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ صرف ان کی زندگیاں ہی لوگوں کو فائدے نہیں پہنچاتی بلکہ مرنے کے بعد بھی فیض کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ وطائے فقیر اور ان جیسے دوسرے لوگوں کی قبروں پر، مزاروں پر حاضریاں دیتے ہیں اور فیض حاصل کرتے رہتے ہیں. محمد وهب اوف الخلق بالزمام مولاي صل